اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ یا محمد وعلی آل محمد وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وسلم کثیرا کثیرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا۔ قیامت کی حقیقت کیا ہے؟ قیامت کبریٰ کیا ہے؟ قیامت صغریٰ کیا ہے؟ محشر کی حقیقت کیا ہے؟ پل صراط کی حقیقت کیا ہے؟ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت سے جواب دینے کی کوشش کریں۔ یہ پچھلے ہفتے یہ سوالات آئے تھے جس پر بات چیت مسلسل ایک ہفتہ چلی اور اس کے جوابات آج آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ وقت نکال کر اس گفتگو کو بڑے غور سے سماعت کیجیے، بہت ہی بہترین جوابات آپ کو سننے کو ملیں گے۔ آخر میں دادا حضور شاہ افضل حسین میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی میں اپنی گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاکستان کے دوست جناب عادل احمد قادری صاحب نے کہا کہ قیامت یعنی حساب کا دن ہے۔ قیامت صغریٰ یعنی روح کا جسم سے الگ ہو کر یعنی بعد موت عالم برزخ میں رہنا۔ قیامت کبریٰ یعنی فنا فی اللہ ہو کر بقا باللہ ہو جانا، اور جس جگہ سب کو اکٹھا کیا جائے گا اس کو محشر کہا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ جواب دیا۔ اور پل صراط کے بارے میں کہتے ہیں کہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز راستہ ہے۔ کیا بال سے باریک اور تلوار سے تیز کوئی چیز ہوتی ہے؟ اس پر نہایت ہی غور کرنے کی بات ہے، اس میں ہی جواب پوشیدہ ہے۔ انہوں نے یہ جواب فرمایا۔ اب جناب مزمل احمد قادری سروری صاحب جو بنگلور سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قیامت برحق اور اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ بے شک وہ اپنے وقت پر آئے گی اور ضرور آئے گی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 15 میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی بے شک قیامت آنے والی ہے۔ جو شخص قیامت کا انکار کرے یا اس میں ذرہ برابر شک کرے تو وہ کافر اور خارج از اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کے اچھے برے اعمال کی سزا اور جزا دینے کے لیے ایک خاص دن مقرر کیا ہے، جس دن وہ نیکوکاروں کو جنت کی نعمتیں اور بدکاروں کو جہنم کا عذاب دے گا۔ اسی دن کا نام قیامت ہے۔ قیامت کی 3 قسمیں ہیں: قیامت صغریٰ، قیامت وسطیٰ، تیسرا قیامت کبریٰ۔ قیامت صغریٰ موت کو کہتے ہیں، یعنی جو مر گیا اس کی قیامت ہو گئی۔ قیامت وسطیٰ یہ ہے کہ کسی ایک قرن کے سارے لوگ مر جائیں، پھر دوسرے قرن کے نئے لوگ پیدا ہو جائیں۔ قیامت کبریٰ اس دن کو کہتے ہیں جس دن آسمان اور زمین جو کچھ بھی اس میں ہے سب کے سب فنا ہو جائیں گے۔ اور قیامت کب آئے گی، کتنے دنوں کے بعد آئے گی، اس کا علم پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا تھا کہ قیامت برپا ہونے کا وقت اپنے امت سے پوشیدہ رکھیں۔ چنانچہ حاشیہ الساوی التفسیر جلالین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 104 میں یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ اور ان کے داخلی امور وغیرہ سارے معاملات پر اطلاع بخشی تھی، لیکن بعض اسرار کو پوشیدہ رکھنے کا حکم فرمایا تھا۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قیامت کے سن یا سال کے سوا قیامت کا مہینہ، قیامت کی تاریخ اور قیامت کا دن سب کچھ بتا دیا، اور وہ یہ ہے: قیامت محرم کے مہینے میں 10ویں تاریخ کو جمعہ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان آئے گی۔ حضرت مولانا مفتی محمد احمد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پل صراط حق ہے۔ یہ ایک پل ہے کہ پشت جہنم پر نصب کیا جائے گا، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہوگا۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر جائیں گے، پھر انبیاء و مرسلین اور یہ امتیں گزرے گی۔ بعض تو ایسے تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کہ ابھی چمکا اور ابھی غائب ہو گیا، بعض تیز ہوا کی طرح، اور کوئی ایسے جیسے پرندہ اڑتا ہے، اور بعض ایسے جیسے گھوڑا دوڑتا ہے، بعض جیسے آدمی دوڑتا ہے، یہاں تک کہ بعض گھسٹتے ہوئے کوئی چونٹی کے چال سے جائے گا، اور پل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے لٹکے ہوں گے۔ جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اسے پکڑ لیں گے، وہ بعض زخمی ہو کر نجات پا لیں گے اور بعض کو جہنم میں گرا دیں گے۔ اس کا حوالہ ہے بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 147 اور 48۔ اب جناب احمد علی شاہ قادری چشتی صاحب کہتے ہیں
قیامت لفظ قیامہ سے ہے یعنی کھڑا ہونا۔ قیامت کو قرآن میں اس طرح کہا گیا ہے: یوم القیامہ یعنی قیامت کا دن، یوم جزا جزا کا دن، یوم آخر آخرت کا دن، یوم ساعتہ مقرر گھڑی۔ قیامت کا دن طے ہے، یہاں جیسا عمل ہے وہاں ویسا ہی جزا ملے گا، اور اسی پر جنت و جہنم کا فیصلہ بھی ہوگا۔ قیامت کا دراصل فیصلہ اسی جہان میں ہوگا۔ قیامت کا دراصل فیصلہ اسی جہان میں ہوگا، کیونکہ قرآن میں آیا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 72 میں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو اس جہان میں اندھا ہے وہ اس جہان میں بھی اندھا ہی رہے گا، یعنی جو یہاں نماز قائم کرے گا وہ وہاں سجدہ کرے گا، اور جو خدا اور رسول کو یہاں پہچانے گا وہ وہاں بھی پہچانے گا، اور سب اپنے امام کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے۔ قیامت کبریٰ یعنی قیامت کا بہت بڑا دن ہے۔ قیامت کبریٰ یعنی قیامت کا بہت بڑا دن، وہ عظیم دن جب تمام مخلوقات کو زندہ کیا جائے گا اور سب سے سوال و جواب ہوگا۔ قیامت صغریٰ یعنی درمیان موت اور قیامت کبریٰ کا چھوٹا سا وقت، یعنی جو قبر میں کامیاب ہو گیا وہ وہاں بھی تر و تازہ اور ایمان والا رہے گا۔ محشر یعنی انجام کا دن، جس نے جیسا اپنا زندگی گزارا ہوگا اور جیسا عمل کیا ہوگا اس کا حشر اسی طرح ہوگا۔ پل صراط جو بال سے باریک اور شمشیر سے تیز ہے، اس پر ہر شخص کو گزرنا ہوگا، اور کفر بال سے باریک ہے اور شمشیر سے تیز ہے۔ جو اس کے اتباع کرے گا وہ دوزخ میں گرا دیا جائے گا، اور جو اتباع نہیں کرے گا اور صراط مستقیم پر قائم رہے گا اور اس جہان میں پنجتن پاک علیہ السلام کا فخر یعنی فقر کو اپنا کر ایمان پر قائم رہے گا، وہ کامیاب ہوگا اور وصال کا مرتبہ پائے گا، اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اب جناب رضوان نوسائی صاحب پاکستان سے ہیں، کہتے ہیں کہ قیامت کا مطلب ہوتا ہے قائم ہونا۔ اگر آنکھیں روشن ہوں تو ہر روز حشر ہے۔ جو انسان دنیا میں حالت ایمان میں نہ رہا، اس نے اپنی پہچان نہیں کی، اس کی موت بھی اس کے لیے قیامت ہے۔ البتہ قرآن حکیم میں آیا ہے اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمناک ہوں گے، نہ ہی دنیا میں اور نہ ہی روز قیامت۔ اب جناب اشتیاق عالم صاحب کہتے ہیں کہ قیامت صغریٰ انسان کی اس دنیا سے جانے کی گھڑی یعنی موت کو کہتے ہیں۔ دنیا میں گزارنے والا وقت ہی محشر ہے، یہ دنیا ہی محشر ہے، اور یہی پل صراط بھی ہے۔ اس پر سے ہمیں بہت احتیاط سے گزرنا ہوگا، ذرا بھی چوک ہوئی تو عمل برباد ہو جائیں گے۔ اب جناب احمد سبحانی صاحب پاکستان سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قیامت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے قائم کرنا۔ جو حق کے رمز کے پہچان کر لیتے ہیں ان کے لیے کوئی قیامت نہیں ہوتی، یعنی جو مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں تو انہیں ظاہر و باطن کی ہر تصویر دکھا دی جاتی ہے اور انہیں ہر مقامات کی سیر کروا دی جاتی ہے، ان کے لیے قیامت نہیں۔ ان سوالات کو سمجھنے کے لیے 14 مشاہدات کے مقام ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور 15واں مشاہدہ ہی اصل مشاہدہ ہوتا ہے، یہ مقام لاہوت کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ یہ 14 مقامات اس طرح سے ہیں: تسبیح، زبان، نفس، قلب، روح، چاند، سورج، جن، فرشتے، شیطان، آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ یہ 14 مشاہدہ مقام ناسوت سے تعلق رکھتے ہیں، اور 15واں مشاہدہ تصور سیخ ہے، اس کا تعلق مقام لاہوت سے ہے۔ یہاں ذات کا مشاہدہ ہے، یہاں پہنچ کر ہی فقیر کی تکمیل ہوتی ہے، اور پھر یہ سارے سوالات خود بخود سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ اب جناب نصیر احمد قادری سروری صاحب بنگلور سے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ان سوالات میں حقیقت پوچھا گیا ہے اور حقیقت پردے کے پیچھے ہوتی ہے اور اس کی دلیل نہیں مل سکتی۔ قیامت حقیقت میں قیامہ ہے، قیامہ یعنی واپس لوٹنا، واپس زندہ ہونا، مردہ سے زندہ ہونا۔ پہلے آدم کا مطلب جان لیجئے، آد یعنی آدھا زندہ اور آدھا مردہ، اور عام یعنی عام، آدھا زندہ آدھا مردہ جو عام ہے۔ روح وجود کے اندر رہنے سے اور وجود روح کے طرف مائل نہ ہونے کی وجہ سے آدھا زندہ ہے، اور روح خواہشات نفس اور اپنے خیالات کی جکڑ میں رہ کر بیدار نہ ہونے کی وجہ سے آدھا مردہ ہے۔ اسی لیے ایک دن روح کو واپس اپنے اصلیت میں لوٹنا ضروری ہے۔ قیامت یعنی قیامہ ہر وجود پر دنیا میں ہی زمین پر ہوتا ہے، اور ہر روح کو زمین میں ہی حساب و کتاب ہوتا ہے۔ جب کسی کو موت آتی ہے تو مرنے والوں کی آنکھوں کی پتلیوں میں جو شمس و قمر ہے وہ آنکھیں بند ہونے سے اکٹھا ہو کر نیچے آ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں آیا ہے سورہ القیامہ آیت نمبر 6 سے 9 تک:
ترجمہ، وہ یہ پوچھتا ہے کہ قیامت کب آنے والی ہے، تو جب آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی اور چاند کو گرہن لگ جائے گا اور چاند سورج کو اکٹھا کر دیا جائے گا، اس دن انسان کہے گا کہ اب بھاگنے کا راستہ کدھر ہے۔ مرنے والے کے لیے تمام رشتے ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے خیالات، جس میں بڑے بڑے خواب پہاڑوں کے مانند بنے ہوئے تھے، یہ سب روئی کی طرح اڑنے لگتے ہیں، اور سورج نیچے آنے کی وجہ سے یعنی روح جسم سے الگ ہونے کے وقت اس کے جسم میں شدت کی گرمی سے پسینہ آنے لگتا ہے، اور نزع کے وقت وہ کچھ کہنا چاہتا ہے تو نہ وہ کچھ کہہ سکتا ہے اور نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، اور کچھ نہ کہنے کی وجہ سے اس پر نفسی نفسی کا عالم طاری ہوتا ہے۔ اپنے اچھے اعمال کی کمی کی وجہ سے یہ قیامت کا عذاب طاری ہوتا ہے۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ القیامہ آیت نمبر 20 اور 21۔ ترجمہ یہ ہے کہ اور یہ سب دنیا کو دوست رکھنے اور آخرت کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انسان کے موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہی قیامت کبریٰ ہے۔ مرنے والوں کے قریبی رشتہ دار کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ قیامت صغریٰ ہے، اور دنیا میں جو بڑے بڑے پریشانی کی وجہ سے دکھ اور درد محسوس ہوتا ہے وہ بھی قیامت صغریٰ ہے۔ محشر یعنی جماعت، مجلس، اور حشر یعنی حساب کتاب کا دن۔ محشر یا حشر یہ بھی انسان کے ساتھ زمین پر دنیا میں ہی ہوتا ہے، اور روح کو قبر میں ہوتا ہے۔ دنیا کا ہر انسان کسی نہ کسی جھمیلے میں پھنستا ہے، پیسے کے معاملے میں، جائیداد کے معاملے میں یا حادثے کے معاملے میں کسی نہ کسی سے الجھ کر اس معاملے سے جڑے سب لوگ جمع ہوتے ہیں، پھر فیصلہ ہوتا ہے، اور قبر میں روح کے ساتھ سوال و جواب ہوتا ہے، اور اس کے اعمال کے حساب سے اس کا قبر میں اپنے جسم کے ساتھ تر و تازہ رہنا یا جسم کا سڑ گل کر پھر سے کسی وجود کو لے کر واپس دنیا میں آنا، یہ سب قبر میں ہی طے ہوتا ہے۔ پل صراط ایک راستہ ہے جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے، جس پر ہر ایک کو چلنا ہوگا، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی اسی دنیا میں ہے جو ہمارے سامنے تمام معاملات پیش آتے ہیں، جیسے کہ نفس کے خواہشات اور دنیاوی خیالات، اور ایک بندے کا دوسرے بندے کے ساتھ معاملات، چاہے تجارت ہو یا دوستی میں ہو یا رشتہ داری یا پھر کوئی اور معاملات، یہ سب پل صراط میں شامل ہیں۔ اگر ان تمام معاملات پر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے سچائی اور ایمانداری پر چلتے ہوئے ہر کام کریں گے تو پل صراط پار کر لیں گے، یا پھر ہر کام دنیا میں نام، عزت، شہرت اور دولت کے لیے اگر کریں گے تو پل صراط پار کرنے میں ناکام ہوں گے اور گر جائیں گے۔ مثال کے طور پر سانپ سیڑھی کا کھیل میں ہر اچھے نمبر ڈالنے سے آگے بڑھتے رہیں گے اور سیڑھی پر چڑھتے جائیں گے اور کامیاب بھی ہوں گے، لیکن کئی بار سانپ کے منہ تک پہنچ جاتے ہیں اور وہ پھر نیچے پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح پل صراط بھی ہے کہ رب کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کرتے رہنے سے پل صراط پار ہوگا، ورنہ دنیا کے چکر میں رہیں گے تو پل صراط پار نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے جناب امیر افضلی صلی اللہ علیہ صاحب کی بات سنتے ہیں، جو حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری بہاری رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک شیخ کامل اور بہت ہی جید بزرگ اور محقق اسلام ان کا لقب ہے، سلطان المحققین، انہوں نے کیا فرمایا ہے ان کے مکتوبات کے حوالے سے کچھ بات سماعت فرمائیے اس موضوع پر۔ آپ مکتوبات 2 صفحہ نمبر 630 اور مکتوب نمبر 191 میں فرماتے ہیں، اے بھائی جانو، قیامت کا دن حساب کا دن ہے، ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا، حساب کے بعد جزا ہے، نیکوں کے لیے ناز و نعمت سے بھری ہوئی بہشت ہے ہمیشہ کے لیے، اور بروں کے لیے عذاب و عقوبت سے بھرا ہوا دوزخ ہمیشہ کے لیے۔ اس روز کی ہیبت سے پہاڑ جو سخت اور مستحکم ہے اپنی اس سختی اور استحکام کے باوجود اڑتے ہوئے ریت کی طرح ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام اس روز ہیبت سے خوف و ناامیدی میں پڑ جائیں گے، ایسا کہ نفسی نفسی کہنے لگیں گے، مگر ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہیں گے۔ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ بچوں کے سر کے بال سفید ہو جائیں گے، اور اس دن کی ہیبت وحشت سے اولاد اپنی ماں اور باپ سے بھاگنے لگیں گے، شوہر اپنی بیویوں سے اور بھائی بھائی سے بھاگے گا، اور آسمان پھٹ کر ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے گا، اور دریاؤں کا پانی آگ کے مانند ہو جائے گا۔ عالم کے مخلوق میں سے کوئی ایک شخص ایسا نہیں رہے گا کہ جو پانی کا ایک گھونٹ پی سکے، اور جب اسرافیل علیہ السلام پہلی بار سور پھونکیں گے تو ساری مخلوق مردہ ہو جائے گی، پھر دوسری بار سور پھونکیں گے تو تمام مخلوق زندہ ہو جائے گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ لوگ جب قبر سے اٹھیں گے تو ہر شخص اپنے قبر کے اوپر 300 سال تک ننگے بھوکے پیاسے کھڑا رہے گا، کسی کا مجال نہ ہوگی کہ کچھ بول سکے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کی کیسی فضیلت اس دن ہوگی؟ ارشاد ہوا، اے عائشہ، قیامت کے دن کی دہشت ایسی ہوگی کہ کسی کو ہوش نہیں رہے گا کہ ننگا ہوں یا کپڑے پہنے ہوئے ہوں،
اور نہ اس کی خبر ہوگی کہ عورت کون ہے اور مرد کون ہے۔ نقل ہے کہ جب ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کے مخلوق، فرشتے، دیو، آدمی، پری، حیوان، جانور، پرندگان کو زندہ کریں گے، بعد سب کو ننگے پاؤں بھوکا پیاسا محشر کی زمین میں ہانک دیں گے۔ محشر کی زمین سفید ہے، برابر ہوگی، کوئی نشیب و فراز نہ ہوگا، بلندی و گہرائی نہ ہوگی کہ کسی کو پناہ مل سکے۔ پھر آفتاب کی تابش ان لوگوں پر ہوگی، یہ تابش چہرے کی جانب سے ہوگی۔ قیامت کے دن آفتاب تمام مخلوق کے سر پر بالکل قریب ایک نیزہ پر آ جائے گا، اور حشر کی زمین میں کوئی سایہ نہ ہوگا، اور عرش خداوندی کا سایہ ہوگا، اور اس سایہ میں سوائے مقرب بندوں کے اور کسی کو جگہ نہ ہوگی۔ آفتاب کی گرمی اس درجہ کی ہوگی کہ لوگ پسینے میں ڈوب جائیں گے۔ پھر حکم ہوگا کہ سب کو پل صراط پر لا کر کھڑا کر دو تاکہ ان سے حساب لیا جائے۔ پل صراط ایسا پل ہے جو دوزخ کے دہانے پر قائم ہے، اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک۔ کوئی تو ایسے ہوں گے کہ جو پل صراط پر ہوا کی طرح گزر جائیں گے، اور کوئی ایسا ہوگا جو ایک تیز گھوڑے کی طرح گزرے گا، اور کوئی کھسکتا ہوا بچوں کی طرح چلے گا، اور کوئی ایسا ہوگا جو پل صراط سے گزر ہی نہیں سکے گا اور دوزخ میں گر پڑے گا۔ اللہ اپنے پناہ میں رکھے، آمین۔ قیامت کے دن ہر شخص کے ہاتھ پر اس کا اعمال نامہ رکھا جائے گا۔ کافروں کو اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ پڑھ اپنے کردار کو، اور ان کا چہرہ سیاہ ہوگا۔ اور مومنوں کو ان کا داہنا ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور وہ نجات پائیں گے، ان کا چہرہ روشن ہوگا۔ نقل ہے کہ کوئی شخص میدان قیامت سے اس وقت تک قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک کہ درہم و دینار، روپیہ پیسہ یا سامان و اسباب کسی کا لے لیا ہو، یا ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، یا ان سب کے حقوق ادا نہ کر لے گا، اور تمام دعوے داروں کو خوشی و راضی نہ کر لے گا۔ اس دن تمام مظلومین اپنے ظالموں سے انصاف لے لینا چاہیں گے۔ بادشاہوں اور سلاطین وہاں ذلیل و خوار اور شرمندہ ہوں گے، اور مخلوق کے پاؤں کے نیچے چونٹی کی طرح مسل دیے جائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک شخص کو ترازو کے دونوں پلوں کے درمیان کھڑا کریں گے۔ پھر جب ترازو کا پلہ طاعت و عبادت سے جھک جائے گا تو فرشتہ بآواز بلند پکار کر کہے گا، تمام لوگ سنیں گے کہ فلاں شخص خوش قسمت ہوا، ایسا خوش قسمت کہ اس کے بعد کبھی بدبخت نہ ہوگا۔ اور اگر گناہ و معصیت کا پلہ بھاری ہوگا تو فرشتے بآواز بلند کہیں گے کہ فلاں شخص بدبخت ہوا، ایسا کہ کبھی خوش قسمت نہ ہوگا۔ قیامت کا دن اس سختی و دشواری کے ساتھ 50,000 سال تک روزانہ رہے گا۔ مطلب وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، یہاں کا 50,000 سال کا وہاں کا ایک دن ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا دن اس سختی و دشواری پر اور اس لمبی مدت تک رہے گا، حالت کیسی ہوگی؟ ارشاد ہوا، قسم ہے اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ مومن پر یہ سختیاں اور یہ عرصہ ایسا آسان ہوگا کہ جیسے نماز میں وقت دنیا میں گزارتے ہو۔ یعنی مومنوں کے لیے وہ حالات ایسے ہوں گے جیسے ہم لوگ نماز کے وقت دنیا میں رہتے ہیں، جتنی دیر ہم نماز کے وقت رہتے ہیں ویسے حشر کے دن مومنوں کو محسوس ہوگا۔ انشاءاللہ انہی مومنین میں سے ہم لوگ ہوں گے۔ یہ جملے ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے سلطان المحققین حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری بہاری رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے مکتوبات کے حوالے سے۔ آئیے ایک دوسرے مکتوب پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ مکتوب نمبر 196 میں ہے کہ اے بھائی جاننا چاہیے کہ پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے۔ قیامت کے سختیوں سے عہد برا ہونے کا وعدہ فرمایا گیا ہے کہ اگر تم کسی غلام کو آزاد کر دو تو پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزر جاؤ گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہماری صلاحیت غلام آزاد کرانے کی نہیں ہے، یہ ہم کیسے کریں حضور؟ تو سورہ بلد کی آیت نمبر 14 نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے یعنی تنگی کے وقت کسی بھوکے کو کھانا کھلا کر سیر کرو تو پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزر جاؤ گے۔ اب آئیے جناب مزمل منیر صاحب بارامتی مہاراشٹر والے کی بات سنتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ قیامت حشر کے دن کو کہا گیا ہے۔ قیامت کے تعلق سے قرآن میں آیتیں اور احادیث مبارکہ بھی موجود ہے، اور اولیاء اللہ کی کتب میں بھی قیامت کا ذکر ملتا ہے، اور پیشنگوئی اور نشانیاں بھی موجود ہیں۔ البتہ کچھ غیر حقیقی باتیں بھی اس تعلق سے ملتی ہیں، اس سے ہم اختلاف کرتے ہیں۔ قیامت صغریٰ یعنی کہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں قیامت آنے سے پہلے جو ظاہر ہوتے ہیں اور ہوں گے۔ قیامت کبریٰ وہ نشانیاں اور پیشنگوئی ہے جو قرب قیامت ظاہر ہوگی اور ہو رہی ہے۔
کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر کے 1857 عیسوی تک قیامت صغریٰ کی نشانیاں تھی، اور 1857 سے اب تک قیامت کبریٰ کی نشانیاں سامنے آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی صفت قہار اب تک ظاہر نہیں کیا ہے، روز قیامت ہی اس کا قہر سب دیکھیں گے۔ قیامت کے دن ہی اللہ اپنا قہر ظاہر کرے گا۔ محشر یعنی حساب کا دن، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو موقع اور وقت دیے تھے اس کا استعمال آپ نے کیسے کیا؟ آپ نے اس کے دیے ہوئے نعمت کو، وقت کو، عقل، علم کو صحیح جگہ استعمال کیا یا نہیں، یا یوں ہی ضائع کر دیا؟ حق کا ساتھ دیا کہ باطل کا ساتھ دیا، اس کے بنا پر آپ کا حساب کیا جائے گا۔ وہی حشر کا دن ہے۔ پل صراط ایک راستہ ہے جسے پار کرنے کے بعد کامیابی ہے، اسے پار کر کے ہی دائمی زندگی کو پایا جا سکتا ہے۔ اصل میں صراط مستقیم ہی پل صراط کا راستہ ہے، یعنی جس نے دنیا میں صراط مستقیم کو پا لیا اور صراط مستقیم پہ چلا، وہ پل صراط پر بآسانی پار کر لے گا۔ ان سوالات کے صحیح جوابات وہی دے سکتا ہے جسے علم غیب حاصل ہو۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ پایا تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ ابھی آپ جناب مزمل منیر صاحب کی باتیں سماعت فرما رہے تھے، اور اس کے پہلے تمام محققین حضرات جو ہمارے گروپ میں جڑے ہوئے رہتے ہیں ان کے جوابات آپ سماعت فرما رہے تھے، جنہوں نے مختلف زاویے سے شریعت، طریقت، معرفت و حقیقت کے روح سے اپنی باتیں جو ہے اپنے خانقاہ اور اپنے تحقیقات کے حوالے سے پیش کی ہے۔ آپ نے اس پر غور بھی کیا ہوگا، انشاءاللہ اور بھی غور کریں گے۔ آئیے، میرا بھی نمبر آتا ہے، ہم اپنے پیر و مرشد شاہ محمد افضل حسین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی تھوڑی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ بغور سماعت فرمائیے۔ سب سے پہلے ہم حضرت علامہ اقبال کے شعر سے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ قیامت کے متعلق ہی حضرت علامہ اقبال نے یہ شعر ارشاد فرمایا تھا، اور ان کے کلام میں جا بجا قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ کا ذکر ملتا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، نزول عیسیٰ علیہ السلام، آخری زمانے میں پوری دنیا پر اسلامی حکومت وغیرہ، اس کا ذکر بھی ان کے اشعار سے ملتا ہے۔ مثلاً شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ عالم اسلام کا کوئی بھی عالم، صوفی یا ولی اللہ آخرت اور قیامت کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن و حدیث میں سینکڑوں جگہ پر اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ صوفیہ اکرام نے وحدت الوجود کے تعلیمات کے تحت اس معاملے کو بھی وجود سے جوڑ کر سمجھایا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم وجود کے حقیقتوں کے آڑ میں شہود کے شدتوں کا انکار کر بیٹھے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، شمر ہے اس کا مطلب کہ شجر بھی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، شمر ہے یعنی پھل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شجر بھی ہے یعنی درخت بھی ہے۔ کوئی شخص اگر سکے کے ایک پہلو کو ہی دیکھے تو یہ اس کی بے وقوفی ہوگی، اور کوئی دانشمند شخص اگر شمر کا اقرار کرے اور شجر کا انکار کر دے تو یہ اس کی کوتاہ نظری ہے اور کچھ بھی نہیں۔ چاند، سورج، زمین، آسمان کی نشانیاں ہمارے وجود میں ہے، حق ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ چاند اور سورج اور زمین اور آسمان باہر کی دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ سرکار میم اندر شاہ افضل حسین رحمۃ اللہ علیہ ان معاملات میں بہت سخت نظر آتے ہیں۔ آئیے اس کا بھی ذکر ہم لوگ کریں گے۔ سب سے پہلے حضرت علامہ اقبال کا یہ شعر سن لیجئے کہ جہاں کے عارف و صوفی تمام مست ظہور، جہاں کے عارف و صوفی تمام مست ظہور، کسے خبر کے تجلی ہے عین مستوری، کسے خبر کے تجلی ہے عین مستوری۔ چنانچہ ہمارے پیر مرشد قیامت کے موضوع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا مطلب قیام ہرگز نہیں ہے، یعنی قیام کا مطلب ٹھہرنا، اور قیامت کا مطلب خاتمہ یا بالکل رک جانا۔ آپ فرماتے تھے کہ جو چیز چل رہی ہے وہ ایک نہ ایک دن ضرور رکے گی، لہٰذا یہ کائنات جو اپنے محور پر گھوم رہا ہے، گردش کر رہا ہے، چل رہا ہے، کبھی نہ کبھی ضرور رکے گا، اور یہ چکر کبھی نہ کبھی ضرور ٹوٹے گا۔ تمام مخلوقات کی موت ہوگی، اور پھر اجسر نو
سب کو اٹھایا جائے گا، جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا۔ اسی کو قیامت اور اسی کو حشر کہا جاتا ہے۔ جس طرح سے یوم ازل اللہ نے آدم کے پشت سے سبھی روحوں کو نکال کر الستو بربکم پوچھا تھا، سب نے بلا کہا، مگر دنیا میں آ کر ان روحوں نے کیا کیا؟ کیا اس وعدہ کو وفا بھی کیے کہ نہیں کیے؟ کیا یہ بات پوچھنے کا حق اس خالق کے برحق کو نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ لہٰذا اسی لیے اس روز کا وعدہ کیا گیا ہے، اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ دادا حضور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت ضرور ہوگی اور اللہ کا وعدہ سچا ہو کر رہے گا، اور جتنی باتیں قرآن و حدیث میں آئی ہے سب حق ہیں، لہٰذا کسی بھی مومن کو ان باتوں سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ ایک سالک جب راہ سلوک میں چلتا ہے اور سیر کرتا ہے، سفر کرتا ہے، تو وہ زمین آسمان کی ساری منزلوں کو طے کرتا ہے اور فنا فی اللہ بقا باللہ کے مقام تک پہنچ جاتا ہے اور موت سے پہلے مر جاتا ہے۔ وہ اپنے وجود میں حشر نصر پل صراط جنت جہنم عدل و میزان یہاں تک کہ قیامت سے بھی گزر جاتا ہے۔ وہ ان تمام معاملات کے لذتوں سے بہرور ہوتا ہوا واصل بحق ہو جاتا ہے، اور اس کی روح الارواح سے متصل ہو جاتی ہے، کیونکہ روح بذات خود اللہ کا امر ہے، اور اسی لیے وہ انا الحق پکار بھی اٹھتا ہے، کیونکہ وہ خود خالق حقیقی کی ذات ہے اور وہ کبھی فنا نہیں ہو سکتا، اس کو کبھی فنا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ مخلوق کا خاتمہ نہیں ہوگا، وہ اپنے کارخانے کو بند نہیں کرے گا۔ جو نظام کو چلا رہا ہے وہ نظام کو روک بھی سکتا ہے، جو نظام کو چلا رہا ہے وہ نظام کو بدل بھی سکتا ہے، جو کھلاڑی ایک کھیل کھیل رہا ہے وہ دوسرا بھی کھیل سکتا ہے۔ یقیناً وہ فنا کے تماشے کو بند کر کے بقا کی زندگی پیدا کر سکتا ہے، اس پر وہ پوری طرح سے قادر ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے۔ ٹھیک ہے، جو لوگ ثمر بقا کو کھا چکے وہ نہیں مریں گے، مگر بے ہوش تو ہو سکتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے نیند میں تو جا سکتے ہیں۔ جو لوگ منزل عرفان کو پا چکے اس کے لیے نہ تو موت ہے، نہ ہی قیامت کوئی ٹینشن کا سبجیکٹ ہے۔ جو لوگ وعدہ الست و وفا کر چکے ان کو نہ دنیا میں غم ہے اور نہ آخرت میں فکر ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جو قیامت تک کا مہلت دیا ہے، اس دن تک تو اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اور قیامت کے دن یہ ٹائم ختم ہونے والا ہے، اور آدم و ابلیس کی یہ چلی آ رہی آپس میں کشاکش، اس کو ہم جنگ بھی کہہ سکتے ہیں، اپنے انجام کو ضرور پہنچے گا۔ چنانچہ دادا حضور کیا خوب لکھتے ہیں کہ پرچم آدم وہ لہرایا سر افلاک پر، پرچم آدم وہ لہرایا سر افلاک پر، جھک گیا ابلیس کا بھی سر عروج خاک پر، جھک گیا ابلیس کا بھی سر عروج خاک پر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت بہتر گفتگو اس موضوع پر ہوئی ہے۔ امید ہے آپ لوگ اس سے بہت لطف اندوز ہوئے ہوں گے اور ہر پہلو پر ہر زاویے سے غور و خوض کریں گے، اور ضرور کیے ہوں گے، اور انشاءاللہ ضرور آگے بھی کریں گے۔ اس موضوع کو نہایت ہی وسعت نظری کے ساتھ دونوں پہلوؤں پر غور کرتے ہوئے، تمام معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے، عالم وجود اور عالم شہود کو پہچانتے ہوئے اور تمام حقیقتوں کو سمجھتے ہوئے سمجھنا چاہیے۔ سکے کے ایک پہلو پر غور اگر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن دوسرے پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جائے، اور جب ہم حق کو پہچانتے ہیں تو حق الیقین کی بات کرتے ہیں تو عین الیقین کی بھی بات کرنا چاہیے، اور ان بزرگوں کی بھی باتوں کو ماننی چاہیے جو روشن ضمیر ہوا کرتے تھے، اور جو ان عالمین کا سیر کر کے باتیں کہا کرتے تھے، جیسے ہمارے پیر و مرشد دادا حضور شاہ افضل حسین میمندی رحمۃ اللہ علیہ ان عالمین کے سیر کرنے والے لوگ تھے، روشن ضمیر لوگ تھے۔ حضرت مخدوم شرف الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ سلطان المحققین ہیں، وہ بھی بہت پائے کے بزرگ اور بہت روشن ضمیر شخص ہیں اور بہت باکرامت شخص ہیں۔ اسی طرح سے حضرت وارث علی شاہ، حضرت افتخار شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا گنج اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر تمام اولیاء کرام، اولیاء کابرین اور صوفیاء کابرین کی جتنی بھی باتیں ہیں سب حق ہیں، سب کی باتوں پر غور کرنا چاہیے، اور بہت گہرائی میں جا کر کے ان تمام باتوں کو ہر نظر سے، ہر طرف سے سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور ہم لوگوں کو آخرت اور قیامت پر
مکمل ایمان رکھنا چاہیے اور امام مہدی کے ظہور کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے، اور حساب و کتاب، عدل و انصاف اور قیامت کی بعد کی زندگی کا بھی انکار کسی بھی حال میں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر قیامت کی بعد کی زندگی نہیں ہوتی تو کس امتی کی بخشش کے لیے رسول پاک رویا کرتے تھے، اور کس امتی کی بخشش کے لیے ساحِ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قربانیوں کو پیش کیا، اور کس محشر کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے لیے لوگ دنیا کی زندگی کو قربان کیا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا میرا یہ دعوت اور دعوت فکر ہے تمام صوفیہ کرام کے چاہنے والے لوگوں سے، تمام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں سے، کہ آپ ہر زاویے سے اس موضوع پر بات کریں، گفتگو کریں، اپنے پیر و مرشد سے نہایت تنہائی میں بات کریں، اور کسی ایک چیز کو پکڑ کر کے، جس کو ہم لوگ ہندی میں کہتے ہیں کہ مرغی کا ایک ٹانگ کو پکڑنا، مرغی کا ایک ٹانگ کو پکڑنے والی بات ہم صوفیوں میں نہیں ہونی چاہیے، ورنہ لوگ کہیں گے کہ یہ صوفی نہیں بلکہ جاہل صوفی ہے۔ لہٰذا ہم لوگ جاہل صوفی نہیں بنے، بلکہ ہم لوگ عالم صوفی بنے، اور ایسا عالم صوفی بنے جس کے اندر روشن ضمیری بھی ہو، دور اندیشی بھی ہو، حقیقت بینی بھی ہو، وسعت نظری بھی ہو، اور چشم بینا بھی ہو۔ انہی نیک خیالات کے ساتھ دیجیے اجازت، پھر انشاءاللہ دوسرے موضوع پر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔